ایک منظر نامہ میں نے کچھ لکھا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہنا چاہیے۔ وہ انتہائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا۔ وہ انتہائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا۔ صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے یہ ہے حضور ہے مگر سیاہ کار۔ مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا، طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری۔ تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا۔ صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا۔ بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، یہ بھی کہہ رہے تھے خامخواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے۔ کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں۔ اتنے میں اذان ہوئی، اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے۔ وہ آسماں کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی۔ دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا۔ گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سبھی سمت مسجد رسول کے۔ وہ دھڑکنیں عجیب تھی، وہ کپ کپی کمال تھی کہ آنکھ اشک بار تھی، سراپائے ملال تھی، روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ، دل میرا دھڑک 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 دھڑک، ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے۔ مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان۔ دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پہ کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے، یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ کمل۔ جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا۔ صلی اللہ سیدنا محمد جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ جب اس سے 2 بند پہلے کی تک لکھی تھی اس وقت یہ داڑھی نہیں تھی، تو پھر اللہ نے ہمت دی کہ ایسے معاملہ اللہ اس قابل بنائے۔ آپ کبھی نہ رکیں یہدون بامرنا کے تحت اللہ اور اس کے رسول کا میسج پہنچاتے رہیں۔ کوئی قبول کرے یا نہ کرے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہ بھی ایک نکتہ سمجھا دوں، کسی نے قبول نہیں کیا یہ بھی آپ کی ناکامی نہیں ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا اور پہنچانے میں کمی نہیں چھوڑی، آپ کامیاب ہو گئے۔ کامیاب کون ہے؟ جو اپنا فریضہ ادا کر دیتا ہے، یاد رکھ، جو اپنا فریضہ ادا کر دیتا ہے، جو اپنے حصے کا کام کر دیتا ہے وہ کامیاب ہے اللہ کے ہاں۔ لما صبروا، اور پھر جب مشکلات آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لوگ مزاحمت کرتے ہیں طرح طرح کی، جب پرابلمز پیش آتے ہیں تو وہ گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں، ہچکچاتے نہیں، چھوڑ کے بھاگتے نہیں، ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتے، ڈسکریج نہیں ہوتے، بیٹھ نہیں جاتے، نہیں، صبر کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں۔
صبر کرتے ہیں، مشکلات کو فیس کرتے ہیں اور کام کو کرتے رہتے ہیں، میری ہدایت کا میسج پہنچاتے رہتے ہیں۔ فرمایا جن لوگوں نے ان انسانی طبقات میں سے یہ دو کام کیے، اور نمبر 3 یہ بڑی بات، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، نتائج انہیں حاصل ہو رہے تھے یا نہیں؟ اپیرنٹلی ان کی ایفرٹس فروٹفل ہو رہی تھی یا نہیں؟ ان کا میسج ریسیو کیا جا رہا تھا یا نہیں؟ لوگ ان کی دعوت کو جوائن کر رہے تھے یا نہیں؟ وہ تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے یا نہیں؟ ان تمام چیزوں سے لا تعلق ہو کر ہماری نشانیوں اور وعدوں پر ان کا یقین کامل رہا، گھبرائے نہیں، یقین کامل رہا۔ تو فرمایا جن لوگوں نے یہ 3 شرائط پوری کی، ہم نے ان کو امام و پیشوا بنا دیا۔ یہ آپ کو کنسپٹ آف لیڈرشپ دے دیا اس آیت کریمہ سے۔ اور میری یادداشت میں جہاں تک ہے، اس آیت کریمہ پر گفتگو پہلے بھی ہوئی ہوگی میری خطابات میں، مگر یہ جو تھیم آج آپ کو سمجھایا ہے، مجھے یاد نہیں کہ میں نے زندگی میں اس سے قبل یہ تھیم آپ کو دیا ہو۔ یہ MSM کے اس کیمپ کا خاص تحفہ ہے۔ تعظیم اور تکریم کی خواہش کبھی نہ کریں، عزت خواہش کرنے سے نہیں ملتی، عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت مطالبہ کرنے سے نہیں ملتی۔ عزت آپ کے اخلاق اور رویے اور علم اور آپ کی شخصیت کی وجہ سے خود بخود لوگ کرتے ہیں۔ عزت وہی ہے جو خود بخود ملے، جسے مانگا جائے وہ عزت نہیں، وہ بے عزتی ہے۔ جسے مانگا جائے وہ عزت نہیں، بے عزتی ہے۔ جب مانگا تو اگلے بچے نہیں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ناراض ہوتے ہیں، ان کی عزت نہ کرو، ان کو ایسے نہ بٹھاؤ۔ کام چلانے کے لیے ہر کوئی عزت کر دیتا ہے، مگر وہ عزت سچی عزت نہیں۔ عزت ملتی ہے بیٹے بے نیاز ہونے سے۔ 2 چیزیں اور ایڈ کر لیں، اور بے نیاز ہونے میں اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ سے۔ Non-believer, a kafir, at that time, he challenged Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam for wrestling, and he said that I would embrace Islam if you win the wrestling from me, but commit and give me a promise that you would not use your prophetic strength and spiritual strength. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam accepted his challenge. So there was a wrestling, and Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam won the wrestling, and he embraced Islam and he became a companion. So Islam is not a religion of detachment from social activities. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کسی شخص کو قرض حسنہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، وہ اللہ اپنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے۔ آپ پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کی دولت کو اپنے کسی بندے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے چن لیا۔ جس کی ضرورت پوری کی، نہایت نرمی سے بات کرو۔ فرمایا یہ اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس صدقہ کے کرنے کے بعد آپ کے ایک لفظ کے ذریعے اس کی دل آزاری ہو جائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جب بھی آئے، ان کا جب بھی رابطہ ہوا، آپ کو پتہ ہے یہ اسی وسعت کا کمال تھا کہ ہر چھپنے والی کتاب شیخ الاسلام کی سب سے پہلے وہ لے جاتے ہیں، اور تقریباً ہر دوسرا خطاب وہ خود سنتے ہیں۔ اس کا مطلب وسعت کا اظہار کئی بار کر سکے، اور ہمارے پلیٹ فارم پر سر محشر فرشتوں کی زبان پر میرا نام آیا کہ وہ دیکھو محمد کے غلاموں کا غلام آیا۔ کبھی شبیر کے غم میں جو 2 آنسو بہا ڈالے، دعا آئی نجف سے تو مدینے سے سلام آیا۔ اور زیارت کی لگن میں بے قراری کا یہ عالم تھا، مدینے تک میں ہر گام دل کو تھام تھام آیا۔ ملا اعزاز شاہانہ مجھے دونوں جہانوں میں، نبی کی یاد میں چھپ چھپ کے رونا میرے کام آیا۔ بہت شکریہ۔ بفیض نسبت طیبہ ہمیں دنیا بھی جنت ہے، جہاں پانی کی خواہش کی وہاں کوثر کا جام آیا۔ نظر فرد